السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ ہے ایک یتیم بچہ اور اس کی ماں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ چلیے دوستو، واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خود تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہماری سارا پیار ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں ہر طرف قدرت کے نظارے ہیں، وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ہماری ماں کا چہرہ چاہے جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے وہی سب سے خوبصورت چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی اور آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی ماؤں کو صحت اور تندرستی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے قریب آ کر اس سے کہا، ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ اس کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بھر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا، تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کی حالت سمجھ میں آنے لگی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہو چکی ہے اور تو یتیم ہو چکا ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگا دیتی ہوں۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر خوب رویا۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لے آؤں گا۔ ماں پوچھی، بیٹا تو کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں چاچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرا چاچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر نہیں دیں گے۔ بیٹا بولا، میں ضرور جاؤں گا، میں چاچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں چاچا سے کہوں گا، میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے بس چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں تک؟ بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماں، تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چاچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنایا، بچے کے بال سنوارے، خوشبو لگایا اور چاچا کی طرف روانہ کر دیا۔
بچہ پیدل چلتا ہوا چاچا کے مکان تک پہنچ گیا۔ جا کر دیکھا تو چاچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ بچے نے ادب کے ساتھ اپنے چاچا کے پاس جا کر چاچا کہہ کر پکارا۔ چاچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چاچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن چاچا بچے کو پیار کرنے کی جگہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ معصوم بچہ میری مدد کرو بول کر چلاتا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہولہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چاچا نے بھتیجے کو تھپڑے اتنے لگائے کہ ہونٹوں سے خون نکل آیا۔ وہ بچہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل کر دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا، ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتا روتا گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ میں چاچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چاچا نے مجھے مارا۔ اس آدمی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگ لینا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گھر میں لے گئی، گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگا دی اور کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تمہارے چاچا تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا، وہ کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد۔ ماں بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، استغفر اللہ۔ پتہ ہے تمہیں بیٹا، وہ جادوگر اور مجنوں ہے، استغفر اللہ، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی، تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے پیارے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہہ کے پکارا ہے، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیٹے نے ماں سے کہا، ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا مجھے چادر چاہیے۔ ماں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ آپ کو بتا دوں، ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا یہاں تو بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں محمد کون ہوں کیسے پوچھوں؟ بچہ اپنا پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چاچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس سے کیا پوچھے کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔
ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، ماشاءاللہ۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ غریب گیا اور آہستہ سے ان کے کاندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا، محمد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہو بچے؟ بچہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھے کہا، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے۔ اس معصوم بچے کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور اس بچے سے پیار کیا۔ اس کے بعد دونوں جہاں کے مالک و مختار، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی، ماشاءاللہ، اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بیٹا، اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت کا تو پتہ چلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنا پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ محترم عزیز دوستو، ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں ہمارے پیارے رسول کی محبت بھر دے اور ہم کو دوسروں کا مددگار بنائے اور ہمیں سیدھے راستے چلائے۔ تو دوستو، آج کیا یہ پیارا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، جے ہند، اللہ حافظ۔